نوبل ویژن اکیڈمی کے مدرسین اور متعلمین، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلامتی عرض ہے۔ سب سے پہلے میں ان بچوں کو مبارکباد دوں گا جو انہوں نے انتہائی قلیل مدت میں، قلیل عرصے میں، کم ہی وقت میں 2 پیریڈ میں ایک پروگرام کو ارینج کیا ہے۔ اسی طرح 1994 سے غالباً یہ یوم معلم اسلام ٹیچر ڈے کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ میرا اپنا یہ تجزیہ اور نظریہ ہے کہ مغربی ممالک میں جو کامیابی ہے وہ ملی، اس کی ایک وجہ، 2 وجوہات ہے بلکہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی تحقیقی جو عمل ہے وہ تیز ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی میدان میں ان کی بے پناہ ترقی ہے۔ دوسری یہ جو اساتذہ ہیں ان کو وہاں جو اہمیت ہے یا جو ان کو عزت دی جاتی ہے، میرے خیال میں وہاں کے صدر کو بھی نہیں ہے، پریزیڈنٹ کو بھی شاید اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے جتنا ایک ٹیچر کو دی جاتی ہے۔ مغربی ممالک اور ہم جیسے ترقی پذیر ممالک میں استاد کی قدر اہمیت کتنی ہے؟ دوپہر کا وقت تھا اور ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے چھٹی کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہا تھا، گاڑی اس نے سٹارٹ کیا، گھر کی طرف جا رہا تھا، جس روٹین والی روڈ سے جا رہا تھا اس نے دیکھا رش بھی کم ہے، میں اسی شارٹ راستے سے جا رہا ہوں۔ پولیس اس کو مل گئی، پولیس نے اسے چالان کاٹا، چالان اس کو پیمنٹ کرنا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ چند دنوں کے بعد اس کو جو ہے عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ اس کو عدالت کی طرف سے اس پروفیسر کو نوٹس آ گئی، یہ عدالت میں جاتا ہے اور جج صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کو واجب الادا جو ٹیکس تھا، جو جرمانہ تھا اس کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور مصروفیات اس قدر زیادہ تھی کہ میں وہ چالان نہیں بھر سکا۔ اتنے میں اس نے کہا کہ حیرانگی سے کھڑے ہو گئے، "A teacher is in the court"۔ یہ جو جج تھا اس کے یہ الفاظ تھے، کیا ایک ٹیچر کو آپ ہمارے کورٹ میں لے کے آگے ہوں؟ اس کے بعد سارے احترام میں کھڑے ہو گئے اور وہ کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میں نے سوچا کہ ان کی کامیابی کا جو راز ہے ٹیچر کو اہمیت دینے میں ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا ابن انشا ٹوکیو میں ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں وائس چانسلر سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو کے بعد وائس چانسلر صاحب انہیں باہر گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دھوپ تیز تھی، سائے لمبے ہو گئے تھے، پیچھے سے جو بھی آ رہے تھے وہ بچے چھلانگے لگاتے ہوئے آگے گزر رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ابن انشا نے اس پروفیسر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، جو بھی بچے پیچھے سے آتا ہے وہ چھلانگے لگاتے ہوئے گزر رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم یہاں کھڑے ہیں ہماری جو سائے ہیں وہ لمبے ہو گئے ہیں، یہ بچے نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے سائے کے اوپر ان کا پیر پڑے، ان کا پاؤں پڑے، اور وہ چھلانگ لگا کے سائے سے گزر رہے تھے۔ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اسی دن سے ہی میں نے ان کی ترقی کا راز پا لیا کہ واحد استاد کو احترام دیا۔ اب ہم یہاں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سب سے مجبور جو طبقہ ہے معاشرے میں ہمارے اساتذہ ہیں، سب سے کمتر سمجھیں گے ان لوگوں کو۔ دیکھیں نا، ایک تھانے دار جو ہے پرتائش گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ٹیچر رکشوں کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں کیا ہے، جب کوئی کیس ہوتا ہے تو عدالتوں کے اندر جو ہے ایک معلم کی گواہی کو معتبر جانی جاتی ہے۔ ٹیچر کی جو گواہی ہوگی وہ سب سے زیادہ، چرچ کا جو پادری ہوگا اس کی بھی اتنی معتبر نہیں ہوتی جتنا ایک ٹیچر کی جو گواہی ہے وہ معتبر ہوگی۔ اور اسی طرح جب ایک طالب علم کامیاب ہوتا ہے، اب میں نے اکثر بچوں کو یہاں دیکھا جب ان کو امتحان میں خدا نہ کرے ناکامی ہوتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ استاد نے فیل کیا۔ یہ اکثر آپ سب نے سنا ہوگا۔ پاس ہوتا تو کہتے میں پاس ہو گیا ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ استاد نے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جب کسی طالب علم کو اعلیٰ کامیابی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے جائے گا اور اپنے استاد کو سلوٹ دے گا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ایک سپاہی اپنے آفیسر کو سلوٹ نہیں کرتا ہے، بالکل ایسا ہی